السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں، اسلامیات لازمی 9th کلاس۔ بیٹا اوپن یور بکس، پیج نمبر 65۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ بیٹا زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف۔ فرضیت، فرسٹ آف آل زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک خاص نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ اچھا بیٹا، زکوٰۃ کے فرسٹ آف آل زکوٰۃ کے لفظی معنی۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا، اضافہ ہونا یا بڑھنا ہے۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم، فقہ کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اس کے مال پر ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ فرضیہ زکوٰۃ سے مراد ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر اور کس شرح سے لاگو ہوگی۔ زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی اور 8 ہجری کو اس کے تفصیلی احکامات نازل ہوئے، جس کے مطابق زکوٰۃ کے لیے اشیاء اور شرح کا تعین کیا گیا۔ چنانچہ مختلف چیزوں میں زکوٰۃ کا نصاب مختلف ہے۔ سونے پر زکوٰۃ، جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور اس پر 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر کسی کے پاس 7 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اس پر 1 سال کی مدت گزر جائے۔ اسی طرح چاندی پر زکوٰۃ، اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور اس پر 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس کچھ مقدار میں سونا اور کچھ مقدار میں چاندی ہو، ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل کر نصاب پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی سینت کر یعنی کہ جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 سے 35 تک میں زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے
زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے اور اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں تو ہمارے جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، اسی طرح جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال زکوٰۃ دینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت، یہ آپ نے یہیں تک لرن کرنا ہے۔ بات سنو۔